السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج سے 5 سال پہلے کی بات، جب میں نے یوٹیوب جرنی سٹارٹ کی اور اس پہ میں کیسے یوٹیوب پر آئی۔ اور ایک میٹرک پاس لڑکی اگر کر سکتی ہے تو ہر ظاہری بات اتنا تو ہے کہ آج کل میٹرک پاس تو ہر کوئی ہوگا، اور وہ بھی عورت گھر میں بیٹھ کے کما سکتی ہے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں، میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاؤں گی کیا ہوا، اور اپنی جو خود سے میں نے سبق حاصل کیے وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ رات کی بارش ہو رہی تھی، موسم بہت پیارا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے میں ٹیرس پہ آئی تو میرا دل خوش ہو گیا، اور میں نے سوچا ادھر بیٹھ کے چیئر پہ میں رب کے نظارے دیکھوں، قدرتی اتنی خوبصورت ہوائیں، پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، اور ساتھ ہی اپنے سونے رب کا ادھر بیٹھ کے میں ذکر کروں۔ نماز کے بعد میں نے ادھر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی فیملی ممبرز کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں مانگی، اور اپنے دن کا آغاز کیا۔ آغاز کرتے ساتھ ہی میں بتا دوں کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے ایک نیا چینل بنایا۔ وہ چینل میں نے ایسے ہی میں موبائل پہ جیسے بلاگنگ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، مجھے بھی بہت شوق تھا۔ میں گھر سے ریلیٹڈ جتنی بھی میڈل کلاس لوگ ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی، اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند تھا وہ شازیہ کا کچن، بہت سارے لوگ جانتے ہوگے، تو وہ مجھے بالکل ایسے ہی سیم سچویشن کہ سیم ایسے ہی لگتا تھا جیسے میرے ہی گھر کی کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے، کیونکہ سیم ویسے ہی چولہا، ویسے ہی کچن، سب کچھ میرے پاس تھا۔ تو میں نے سوچا اگر لوگ اس کو پسند کر رہے کیوں نہ مجھے بھی کریں گے۔ میں نے ویڈیو کا سٹارٹ لیا، ایک نمونے کے طور پہ ویڈیو بنائی سارا دن، اور شام کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کی کہ اگر میں ایسی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں تو آپ مجھے اجازت دیں گے۔ تو انہوں نے بولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ ارننگ ہوگی، کیونکہ جو ہمارے دیسی گھر کا ماحول ہے، میڈل کلاس ماحول ہے، شاید کہ بہت سارے لوگ دیکھنے کو خواہش مند ہو۔ تو انہوں نے میری بات کا مذاق اڑایا، وہ بولے کہ یہاں سے ارننگ یہاں سے کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اسے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے۔ تو میں نے میں نے کہا بس مجھے اجازت دے دیں، میں بناؤں گی، انشاءاللہ ارننگ بھی ہوگی۔ تو میں نے سٹارٹ لیا، میرے ہسبینڈ نے اجازت دی، لیکن کچھ مجھے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ دائرہ میں نے اپنے ارد گرد رکھا، اور میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا، اپلوڈ کرتی رہی، سبسکرائبر بھی آ رہے تھے، ویوز بھی آ رہے تھے۔ لیکن پھر انسان جب بندہ ہے نا، یہ لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ میں لالچ میں ایسے پڑی کہ میری یوٹیوب پر بہت اچھی اچھی فرینڈز بنی، ان کے ہی چینل تھے، وہ نیو کریٹرز تھی۔ ایسے ہی ہماری بات واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ سٹارٹ ہوئی، واٹس ایپ پہ آگے۔ واٹس ایپ پر جب آئے تو انہوں نے بولا کہ ایسے کہ ہم گروپ چل رہے ہیں آج کل، ادھر کام کرتے ہیں، ہمارے چینل جو ہے وہ جلدی مونیٹائز ہو جائیں گے۔ تو ابھی سٹارٹ تھا، نہیں پتہ تھا، ہم نے کہا شاید کہ یہ بھی ایک حصہ ہو یوٹیوب کی جرنی کا۔ تو ایسے گروپ جوائن کیے، اور گروپس میں مل کے ہم نے جتنے بھی نیو کریٹرز تھے ایک دوسرے کے سبسکرائبر بڑھائے، واچ ٹائم جو کہ لازمی ہوتا ہے چینل مونیٹائز کے لیے وہ لیا۔ تو اس کے بعد چینل مونیٹائز ہو گیا، پھر سبسکرائبر دیکھے کہاں سے ہے، کیونکہ ہماری ریچ کم ہو گئی تھی۔ ریچ یہ کہ لوگوں تک ریکمینڈ کرنا یوٹیوب نے ویڈیو چھوڑ دی تھی، کیونکہ ہم جتنے بھی کچھ 100 بندہ تھا، 100 گروپ ممبرز جو ایک دوسرے کے، بس وہی لوگ تھے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی 101 ایک بندے پہ جاتی تھی، اور نہ کوئی دیکھ رہا تھا، اور نہ ہی یوٹیوب ریکمینڈ کر رہی تھی۔ پھر ہمیں یہ چکر پڑ گیا کہ اب ہمارے ویوز نہیں آ رہے، چینل مونیٹائز ہو گیا، اب ہم کمائیں گے کیسے؟ پھر ہم نے گروپس میں کام کیا، پھر 20 بندوں کی ڈیلی کسی نے ویڈیوز دیکھنی، 5 دن کے بعد باری آنی، کوئی $5 بن ہی جانے۔ لیکن کتنا ٹائم، کیونکہ 20 بندوں کی ویڈیوز دیکھنا بہت مشکل بات تھی، ان کو سکرین شاٹ بھیجنا کہ ہم نے آپ کی دیکھ لی ہے۔ ایک پروپر رات کو میں نے گھر کے کاموں سے فری ہو کے بیٹھ جانا، اور دیر تک میں نے 2 3 بجے تک یہ کام کرنے، تو میری یہ کہہ لیں کہ $5 کے بدلے میری آنکھوں، میری صحت بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ چلے اللہ اللہ کر کے میرا $100 بنا، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لینے گئی، کیونکہ ان کو ساتھ اس لیے میں لے کے گئی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ارننگ نہیں ہوتی، یہ تمہارا ویسے ہی ایک دل کا آسرا ہے، لگے رہو۔ لیکن جب میں ان کو ساتھ لے کے گئی تو مجھے فرسٹ ارننگ جو تھی وہ 18,000 بنا تھا، وہ میں لے کے آج سے 5 سال پہلے۔ تو میرے ہسبینڈ کافی خوش ہوئے کہ واقعی یہاں سے کمایا جاتا ہے، تو میں نے کہا جی کمایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول کی لالچ پڑ گئی
کہ مزید ڈالر کمانے کے لیے ایک اور جو یوٹیوب کی خلاف ورزی ہے وہ کی، وہ بس ادھر شاید کہ بتانا الاؤ نہ ہو، اس سے یہ کہ میرے اچھے خاصے ایک دن میں پیسے بنے، لیکن نیکسٹ ڈے ہی میرا چینل ڈیمونیٹائز ہو گیا۔ مجھے کوئی اتنا دکھ ہوا، اتنا یہ کہہ لے کہ ایک سال میں سے چھٹے مہینے 7ویں مہینے میں نے خود سے ہی چینل مونیٹائز کروایا، اور 6-7 مہینے کی ویسے محنت تھی، تو راتوں کو جاگنا، وہ ساری محنت ویسٹ ہو گئی، اور میرا جو دل تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اتنا ٹوٹا کہ کوئی میں نے 1-1.5 سال چھوڑے رکھا۔ جب لاک ڈاؤن سٹارٹ تھا نا، ان دنوں میں میرا چینل بھی ابھی نیو تھا، جب 2019 کی بات آئی تھنک ہے، یہ 5 سے 6 سال پہلے کی۔ پھر میرا ایسا دل ٹوٹا، میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ پھر میرا دل میں ایک آئی نہیں، یہ میں نے پیسے دیکھے تھے 18,000، ظاہری بات ہے ایک میٹرک پاس لڑکی جو 18,000 لے کے گھر آئی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کے دل میں کیا خوشی ہوگی، ایک میڈل کلاس کی لڑکی۔ تو دل میں آئی کہ نہیں، محنت کروں گی اور میں بہت کروں گی، اب وہ کام نہیں کروں گی جو یوٹیوب کی طرف سے الاؤ نہیں ہے۔ پھر میں نے سٹارٹ لیا، پھر میں نے محنت کی، پھر مجھے کنٹینٹ نہ سمجھ میں آیا، میں کیونکہ تب میرا فرسٹ چینل پہ مائنڈ بالکل فریش تھا، مجھے ہر چیز کے سوچ تھی کہ میں یہ کروں، اور میں بہت اچھی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب سیکنڈ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، پھر یہ کرتی تھی پرانے چینل سے اٹھاتی تھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتی تھی، اور نئے چینل پہ وہی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی۔ لیکن یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا یوٹیوب کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک چلی ہوئی ویڈیو تھی، ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ کافی ویڈیوز اپلوڈ کی، لیکن مجھے کچھ خاص نہ تو ادھر سبسکرائبر ملے، نہ کچھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، تو میں نے پھر چھوڑ دیا، اور تقریباً 2 سال کے بعد، پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد تیسرا چینل بناتی ہوں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتی ہوں، پھر چھوٹے موٹے کئی مرتبہ بنائے، اور میں نے پھر سے تقریباً آپ یہ کہہ لیں 2 سال کے بعد میں نے ایک اور چینل بنایا، جو ہے دیسی ماں کی دنیا۔ اس میں نے یہ سوچا کہ وہ نہیں کروں گی جو میں نے غلطیاں کی ہیں، جن غلطیوں سے مجھے بہت خسارہ ہوا ہے، وہ ایسے ہوا ہے، میرا ٹائم اتنا ویسٹ ہوا ہے، لیکن سیکھا بہت کچھ ہے، بہت کچھ سیکھا ہے کہ یہ غلطی کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ اب میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گی، آپ میرے ساتھ، کیونکہ میں نے بھی نیو چینل بنایا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پاس موبائل کون سا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، آپ موبائل اٹھائیں، آپ بس اتنا ہو کہ آپ کے کیمرے سے نظر آ رہا ہو کہ کر کیا رہی ہے، اب روٹین آپ کیا شیئر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ دن بھی آئے گا جب ہم اچھے مہنگے والے موبائل لے کے ویڈیو بنائیں گے۔ میرا بھی ایک بالکل نارمل سا یہ کہہ لیں کہ 27,000 کا موبائل، جو آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنی ہی ارننگ ایڈ کر کے لیا تھا، 3 سے 4 سال پہلے ارننگ ایڈ کی تھی اس میں، پھر میں نے لیا تھا۔ تو پھر آپ نے چینل اٹھانا ہے، موبائل اٹھانا ہے، چینل کریٹ کریں اور ایسے ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اتنا ہاؤس وائف اتنا تو ہم ارن کر سکیں گے کہ جتنا ایک اچھی خاصی آج کل پڑھی لکھی لڑکیاں جو کہ پرائیویٹ اسکول کے دھکے ہی بولیں گے کہ جتنی ان کی اسٹڈی کوالیفیکیشن جتنا ان کا ہے، ان کو اس حساب سے سیلری نہیں مل رہی، لیکن ہم میٹرک پاس اگر گھر میں چینل بنائے اور اپنی روٹین شیئر کرے اور اپنے دیسی ماحول کو، ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ماں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم شیئر کریں تو ہم ان سے زیادہ اچھا کریں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہمت بالکل نہیں ہارنی، بس آج ہی دیکھیں موبائل پہ کہ چینل کیسے بنتا ہے، سب کچھ یوٹیوب پر ہے، بس آپ سرچ کر کے نکالتی رہیے، بناتی رہے۔ میں بالکل بھی مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، لیکن بہت سے میری فیملی ممبرز میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے، تھمبنیل، ہیش ٹیگ، یہ کہاں سے سیکھا، اور یہ کہاں سے چینل بنایا، کس نے بنا کے دیا؟ تو جب میں بتاتی میں خود سے بنایا تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو یہ سب کچھ یوٹیوب پر ہے، آپ اٹھائے اپنے چینل پہ چینل بنائے، ویڈیو اپلوڈ کرے اور کرتے رہے، ڈیلی کی کرنی ہے، 2 دن کے بعد کرنی ہے، اپنی ایک روٹین بنا لے، اسی روٹین کے مطابق آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہنا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور ہم ارننگ کریں گے، اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کمائیں گے، اور بچوں کے لیے بہت
کچھ کریں گے. ایک یہ سائیڈ ارننگ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کچھ کر لیں، کیونکہ یہ ہم اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں. ہسبینڈ لوگ محنت تو کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت میں برکت بھی ڈالتا ہے. وہ ان کو بہت زیادہ ان کے سوچے ہوتی ہے کہاں کہاں لگانا ہے. ایک اگر قطرہ اس میں ہم بھی ڈال دیں تو ان کی فکریں کام ہو جائے گی. تو بس یہ میں گھر میں آج اپنی سارے دن کی روٹین کھانا شانا بنایا. پھر میں اور میری سسٹر ہم نکلے گھر سے باہر. موسم اچھا تھا، مارکیٹ جانا تھا. تو گھر کے باہر کے جو میری ایک تنگ سی گلی میں گھر ہے، جب باہر نکلتے بڑے حسین نظارے سامنے ہوتے ہیں. خوبصورت سرسبز شاداب درخت، یہ سب میرے گھر کے پاس کا ویو ہے. اور بالکل یہ کہہ لیں کہ 2 سے 3 منٹ کا رکشے میں بازار آ جاتا ہے. تو ہم بیٹھے، مارکیٹ آئے، کچھ چیزیں لی اور پھر گھر واپس گئے. تو بس یہ آپ نے یہی روٹین دکھانی ہے، کیونکہ ہم وہ کام کرتی ہیں جو آج کل لوگ اتنے پیسے دے کے ہیلپرز کو پھر کروا رہی ہوتی ہیں. آج کل یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہے کہ خود سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کام شام کرنا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے بہت اہم کام ہے. آج کے دور میں یہ تو بہت اسپیشل چیز ہے کہ کوئی خود سے اپنی فیملی کے لیے کام کر رہی ہے، ایک ہاؤس وائف روٹین شیئر کر رہی ہے. تو یہی ہمارا سب سے بڑا کنٹینٹ ہے. اور اس سے موٹیویشن بھی نہیں آنے والی لڑکیوں جنریشن کو ملے گی کہ اگر یہ کام کر سکتے تو ہم کیوں نہ کریں. ان میں شوق پیدا ہوگا. بس ہم نے یہی اچھی باتیں سکھانی ہے کہ کام بھی سکھانا ہے اور خود سے انشاءاللہ ہم ارننگ بھی اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کما رہے ہوگے. چلے اور آپ بھی اٹھائیے آج موبائل، آپ اپنا چینل بنائے اور انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں میرے ساتھ ہی. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا چینل ایک فیمس چینل ہو جائے گا. بس اب یہ کیجیے گا، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے کہ کیا آپ کو کچھ موٹیویٹ ہوئی میری باتوں سے. اگر ہوئی تو آپ نے اگلا قدم کیا لیا ہے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت یا خواہش میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی ہے یا کچھ فائدہ آپ نے لیا ہو. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.